اعمال صالحہ میں بیوی کا اپنے شوہر کی اقتدا کرنا. عن سہل بن معاذ بن انس عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة اتته فقالت یا رسول اللہ انطلق زوجی غازیا وكنت افتدی بصلاته اذا صلى ويفعله كله فاخبرنی بعمل يبلغنی عمله حتى يرجع. فقال لها اتستعین ان تقومی ولا تقعدی وتصومی ولا تفطری وتذکر اللہ تبارک وتعالی ولا تفطری حتى يرجع. قالت ما اوتیک هذا یا رسول اللہ. فقال والذی نفسی بیدہ لو توقتیہ ما بلغت العشر من عملہ حتى يرجع. سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث کا نمبر ہے 3450. سہل بن معاذ بن انس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول میرا شوہر جہاد کے لیے روانہ ہو گیا اور میں اور اس کے تمام اچھے اعمال میں اس کی اقتدا کرتی تھی. اب آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے اس کے عمل کے درجے تک پہنچا دے. آپ نے سے فرمایا کیا تو طاقت رکھتی ہے کہ مسلسل قیام کرتی رہے, آرام نہ کرے, یعنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑی رہے, مسلسل روزے رکھتی رہے, کسی دن افطار نہ کرے, مسلسل اللہ کا ذکر کرتی رہے, کبھی اس سے غفلت نہ برتے, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس عمل کی طاقت نہیں رکھتی, یعنی میرے لیے کہاں ممکن ہے ساری رات جاگوں, سارا دن روزہ رکھوں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کروں, اتنا میرے بس میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر تجھے ان اعمال کو سر انجام دینے کی طاقت بھی مل جائے تو پھر بھی تو اس کے عمل کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکے گی. حدیث کے حوالے سے, اعمال صالحہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو بھی اپنے شوہر جیسے نیک اعمال انجام دینے کی حرص کرنی چاہیے کہ شوہر جہاد پہ گیا, اب اس کے پیچھے سے میں کیا کروں, کیا ایسا کام انجام دوں کہ وہ اجر پا رہا ہے تو مجھے بھی اجر ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملات اس لیے سامنے رکھے کہ مجاہد کا بڑا اجر ہے, بڑی اس کی فضیلت ہے, لیکن جو افراد پیچھے رہ جاتے ہیں اگر وہ بھی اللہ سے اجر کی توقع کے ساتھ جانے والوں کے پیچھے تمام امور ان کے کام سمجھتے ہوئے حفاظت کے طور پر انجام دے تو ان کے اجر کو پہنچ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ کا شمار دنیا کی بہترین خواتین میں ہوتا ہے, خواتین جنت میں سے ایک خاتون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفاداری اور ان کی جان نثاری کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے آمنت بی اذا کفرن الناس, مجھ پر وہ ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا, یعنی وہ میرے پیچھے پیچھے تھی. اگر میں نے نبوت کا اظہار کیا کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا تو مجھ پر ایمان لے. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ ایک عورت, سیدہ خدیجہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مثالی بیوی تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کی اتباع میں نیک اعمال انجام دیے. پھر آپ نے فرمایا وصدقتنی اذ کذبنی الناس, اور مجھے سچا جانا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا, اور میری مالی مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے تھے. سیدہ عائشہ ان پر بڑی غیرت کھایا کرتی تھی. ایک بار رسول اللہ سے کہنے لگی کہ کیا وہ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت آپ کو نہیں بھولتی جبکہ اللہ نے آپ کو اس کا بہترین بدل بھی عطا کر دیا, یعنی آپ کو اتنی ینگ اور خوبصورت لڑکی مل گئی پھر بھی آپ سرخ مسوڑوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ خدیجہ کی کیا بات کرتے ہو, کہ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب لوگوں نے انکار کیا, اس وقت اس نے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا تھا جب میرے پاس وہ مال موجود نہیں تھا اور میرا مالی تحفظ مجھے عطا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہیں. جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو وہ سال غم کا سال کہلایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے آپ کے چچا ابو طالب اور سیدہ خدیجہ دونوں ہی انتقال کر گئے. دونوں آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے تھے, سپورٹر سے آپ کے, اور ان کے جانے کے بعد آپ کو بہت تلخیاں بھی برداشت کرنی پڑی.
تو سیدہ خدیجہ آپ کے لیے باعث تسلی و تشفی تھی، آپ کو کس طرح سے سپورٹ دیتی تھی، میں وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ خدیجہ کے پاس جب رسول اللہ پہلی بار آئے، باہر سے گھبرائے ہوئے، پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کچھ اڑھا دو۔ سیدہ خدیجہ نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، میں منع نہیں کرتی تھی کہ نہ جایا کرو اکیلے غار میں، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات چیت نہیں۔ زمیلونی زمیلونی کے جواب میں صرف چادر اڑا دی اور خاموش رہیں۔ پھر رسول اللہ کچھ دیر کے بعد خود اٹھے، بیٹھ کر بتایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ اس موقع پہ سیدہ خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہوتا درماندہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے معاملے میں جن کو مسائل پیش آتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کتنے سنہرے الفاظ ہیں سیدہ خدیجہ کے، ایک مثالی بیوی کے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ کو۔ اور کشمیری کی روایت ہے، امام بخاری کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ الفاظ یوں نقل کیے ہیں کہ یہ الفاظ یوں ہیں کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، کہ آپ کو کبھی غم نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاں تو بیویاں ان ساری چیزوں کو عیب سمجھتی ہیں، صلہ رحمی کرنے کو بھی، رشتہ داروں کے حقوق کا جو شوہر خیال رکھے تو بیویاں اس سے ناراض ہو جاتی ہیں، جو زیادہ مہمان نواز ہو اس سے خفا خفا رہتی ہیں، جو بے سہارا لوگوں کی مدد کرے تو اس کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن سیدہ خدیجہ کے یہ اچھے اوصاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بیوی عطا کی تھی جو آپ کی پورے طریقے سے اتباع کرنے والی تھی، وفادار تھی اور خوبیوں کو پہچانتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ شوہر پر بھی پازیٹیولی نظر ڈالنی چاہیے، اس میں بھی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابن سعد کہتے ہیں، میں ایک روایت ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کہ جب نماز پنجگانہ فرض نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، سیدہ خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل پڑھنے میں شرکت کیا کرتی تھی۔ ایک طویل عرصے تک سیدہ خدیجہ اور رسول اللہ چپکے چپکے نوافل ادا کرتے رہے، یعنی سیدہ خدیجہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے میں ان کے ساتھ شامل تھی۔ طبقات ابن سعد کی روایت 178 پر ہے۔